فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن مجید یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو رب العالمین نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن مجید یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے ایک شخص دنیا میں معزز و مکرم بن سکتا ہے، عروج کو پا سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ ایک واحد کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ بتاتی ہے، جہنم کے راستے سے بچاتی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو انسانوں کو خالق حقیقی سے جوڑتی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو شرع محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلاتی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں جو بڑی چھوٹی بیماریاں پنپ رہی ہے، کفر، شرک، بدعت، ان ساری بیماریوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے ایک انسان کفر، شرک، بدعات کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف چلتا ہے۔ قرآن مجید یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر، سمجھ کر، قرآنی احکامات پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے، قرآن مجید کی آیات اسی شخص پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور جو قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر قرآن مجید کی آیات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تاثیر، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی سورۃ الحدید کی، جس میں رب العالمین نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے؟ اس آیت کریمہ کے ضمن میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، جس واقعے کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات کا اثر ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو بدلتا ہے، انسان اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکاتا ہے، انسان اپنے سارے مسائل کا حل خالق حقیقی سے نکالتا ہے، انسان اپنے آپ کو شرع محمدی کا پابند بناتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا تھے۔ لڑکی نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو ملاقات کا وقت دیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور اپنے گھر کی دیوار سے رسی کو ڈال دیا اور اس پر چڑھنا شروع ہوئے تو کہیں سے آواز آ کر کے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ آواز کیا تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے؟ یہ آواز فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے کانوں میں ٹکراتی ہے اور ان کے دل پر اثر کر جاتی ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے رب سے کہتے ہیں اے الہ العالمین، اے پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے خالق حقیقی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھا، جس مقصد کے لیے دوڑ رہے تھے، میرے بھائیوں، رب العالمین کے فرمان کو سنتے ہیں تو وہی سے اپنے قدموں کو پیچھے لیتے ہیں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور اپنا نام ولیوں کی فہرست میں لکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کا دل خشیت الہی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ
آج دنیا کی محبت میں مگن ہے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہے، میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنا وقت نکال کر کے قرآن مجید کی 2 آیات آج مجھ سے اور آپ سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ایک آیت پڑھ کر کے اس آیت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن باتیں بڑی جذباتی کرتے ہیں، باتیں انقلاب کی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے یہ قرآن مجید کافی ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھے اور یہ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ جتنی بیماریاں پنپ رہی ہے، ان بیماریوں کے خاتمے کا سوچیں۔ آپ قرآن مجید کے تعلیمات کو حاصل کرنے کا وقت نہیں دیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے قرآن مجید کو پڑھے اور سنیں اور اس کا جو اثر ہے وہ لیتے جائیں۔ لیکن قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اثر میرے اور آپ کے دل پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، بہت ہی معروف و مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو مشرکین مکہ نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی، عجیب و غریب باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق طفیل بن عمرو دوسی سے کہی۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے جب مشرکین مکہ کی باتوں کو سنا تو کہا کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں سنوں گا۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بتایا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنو گے تو آپ اسی کے ہو جائیں گے، کیونکہ جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، جس نے بھائی کو بیٹے سے جدا، جس نے باپ سے کیا ہے بیٹے کو جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، جس نے اپنے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، اس کے کلام میں ایسی تاثیر ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اب اس کے کلام کو نہیں سنوں گا، اپنے کانوں میں روئی کو ڈال لیتے ہیں۔ جب صبح بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو دیکھتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ جو طریقہ تھا بہت اچھا لگتا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو سناتے ہیں اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے دل پر اثر کرنا شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کے گھر چلے جاتے ہیں، تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اپنا پیغام سنا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قل هو اللہ احد رب العالمین کی وحدانیت کو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ وہ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، لیکن قرآن مجید کی آیات کا اثر ان کے دل پر ایسے کر گیا کہ وہ اسلام قبول کر گئے۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے رب العالمین کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا مجھ سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ حق میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ حق کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، منہج سلف پر چلنا ہے۔ لیکن کسی کو جاننے سمجھنے کا وقت کہاں ہے؟ باتیں بڑی جذباتی ہوگی، لیکن قرآن مجید جو سب سے زیادہ اثر کرنے والی جو کتاب ہے اس کو پڑھ کر کے کوئی اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر ایک آیت سن کر کے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی زندگی بدل گئی۔ یہاں پر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو پھیرنا چاہتا ہے اللہ ان کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ لیکن میں اور آپ ہدایت کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے میرے اور آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید سے اپنا لگاؤ لگائے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز و مکرم تھے سلف صالحین، جن کا لگاؤ، جن کا تعلق قرآن مجید سے تھا، لیکن ہم
کیا ہو رہے ہیں؟ خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، قعر مذلت میں پڑ رہے ہیں، جگہ جگہ پر رسوائیاں ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو بس الماریوں میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، اور قرآن مجید میں رب العالمین جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔